ترک صدر کا اعلان، ترکی میں آئے گا ایک نیا اسلامی آئین، جس کے بعد ترکی خلافت کو بحال کرنے کا اعلان کرے گا۔ لیکن اس کا ترکی کو کتنا بڑا نقصان ہوگا اور کیا ترکی یہ برداشت کر سکے گا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشکر۔ اقبال کا یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، جس نسل سے بھی ہوں، وہ ایک ہیں اور ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ دنیا میں کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہو تو پورے عالم اسلام کو درد ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں مسلمان اسلام کی تعلیمات کو بھول کر ایک ہونے کی بجائے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک دور تھا جب سلطنت عثمانیہ خلافت کے سائے تلے سب مسلمان ایک تھے۔ دنیا میں مسلمانوں کی آواز گونجتی تھی۔ تمام مسلمان ایک قوم کی طرح تھے۔ کسی جگہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی تو عثمانی سلطنت کی جانب سے ایسا جواب جاتا تھا کہ دشمن کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں۔ لیکن سلطنت عثمانیہ جس نے 600 سال تک اس خطے پر حکمرانی کی، اس کے ٹوٹنے کے بعد مسلمان بھی تقسیم ہو گئے۔ کوئی سنی بلاک میں چلا گیا تو کوئی شیعہ بلاک میں۔ ترکی کو توڑ کر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کچھ برطانیہ، کچھ یونان، کچھ فرانس اور جرمنی کو دے دیے گئے، جو بعد میں الگ الگ ریاستیں بن گئیں۔ ترکی کو بھی زمین کا ایک حصہ دیا گیا اور ترکی کو ایک سیکولر ملک بنا دیا گیا، جہاں مسلمان عبادت تو آزادی سے کر سکتے تھے، لیکن انہیں اس کا کھلے عام پرچار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یعنی مغرب کو ایک اسلامی ریاست سے خطرہ تھا، نہ کہ سیکولر سٹیٹ سے، اس لیے ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ بنایا گیا۔ لیکن اب دوبارہ ترکی میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور ترکی کے موجودہ صدر ایردوغان کی طرف ترکی کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترکی کو دوبارہ سے ایک اسلامی ریاست بنا دیں گے، اور رجب طیب اردوغان بھی اسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے 2023 تک ترکی کو ایک اسلامی ملک ڈکلیئر کرنا ہے، یعنی کہ سیکولر سٹیٹ سے ایک اسلامی ریاست میں تبدیل کرنا ہے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے حال ہی میں آیا صوفیہ کو بھی مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، جس کی پورے عالم اسلام میں بہت تعریف بھی ہوئی تھی۔ اور کیا 2023 کے بعد خلافت دوبارہ قائم ہو سکتی ہے؟ کیا ترکی دوبارہ سے عالم اسلام کی کمان سنبھالنے جا رہا ہے؟ ترک صدر نے بہت بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب ترکی کے لیے ایک نیا آئین بنائیں گے، جس کو 2023 تک مکمل کر لیا جائے گا، یعنی کہ معاہدہ لوزان ختم ہوتے ہی۔ کیا اس کے بعد دوبارہ سے خلافت قائم ہو سکے گی؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، جبکہ ترکی کے مسلمانوں کا تو یہ خواب ہے کہ خلافت کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے۔ ترک صدر تو واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ وہ اس آئین میں سیکولرزم کو ختم کر دیں گے اور ایک اسلامی آئین بنائیں گے۔ ایک ایسا آئین بنایا جائے گا جو ترک عوام کی ترجمانی کرے گا اور عالم اسلام کی ترجمانی کرے گا، جو عرب حکمران نہ کر سکے ان 100 سالوں میں۔ اب دوبارہ عالم اسلام کی کمان ترکی سنبھالے گا، اور ترک صدر نے ایسا کر کے بھی دکھایا ہے۔ جہاں پورا عرب مسئلہ کشمیر پر چپ رہا، وہیں ترکی نے کاروبار کو نہیں بلکہ مسلم بھائی چارے کو دیکھا اور بھارت کے خلاف کھل کر بولا اور کشمیر اور پاکستان کا ساتھ دیا۔ آرمینیا نے آذربائیجان پر حملہ کیا تو ترکی نے کھل کر آذربائیجان کا ساتھ دیا اور پورے یورپ کی دشمنی مول لی، اور پابندیوں کی وجہ سے اربوں کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ لیکن ترکی ڈٹا رہا اور مسلمانوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑا، جس کے بعد اللہ کی مدد آئی اور آذربائیجان نے بھی آرمینیا کو شکست دی اور قراباغ کا علاقہ واپس لیا۔ اور اگر ترکی کو خلافت دوبارہ قائم کرنی ہے تو ترکی کو بھی ان مشکلات کا سامنا اور ان نقصانات کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ خلافت ایسے ہی نہیں لوٹ آئے گی۔ اس کے لیے ترکی کو بہت سا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، مغرب کی پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی، مسلمانوں کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر جا کر ترکی اس قابل ہوگا کہ وہ خلافت کا دوبارہ سے آغاز کرے۔ اور ترکی ایسا ملک ہے کہ وہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے بھی ترکی پر پابندیاں لگائی ہیں، لیکن ترکی نے اس کو رد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی یہ پابندیاں ہمیں ہمارے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اس آئین کی بات کرتے چلیں تو اب ترکی 2023 تک اس اسلامی آئین کو بنا لے گا، جس کی عوام نے کھل کر حمایت کر دی ہے۔ کچھ اپوزیشن پارٹیز ہیں جو اس کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن بہت سی ترک جماعتیں رجب طیب اردوغان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہیں،
اور اس آئین کو بنانے میں مدد فراہم کریں گی۔ اس آئین کے آنے کے بعد دنیا ایک نیا ترکی دیکھے گی جو ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہوگا۔